اب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز۔ میٹرو بس میں نے انتہائی اہم ولاگ اس پہ کیے۔ اب چند اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں پچھلے 3 دن سے شدید بیمار تھا اور میں نہیں بالکل بھی بات کر پا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وائرل چل رہا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں۔ یہ آڈیو میسیج میرے پاس 3 دن پہلے آ گیا تھا۔ آئیے پہلے اس کو سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ٹینڈر آؤٹ ہو گیا ہے اور ہماری کمپنی ون کر گئی ہے اگلے 5 سال کے لیے، اور اس میں 4 چھٹیاں بھی ہیں، تنخواہ بھی بہتر ہوگی، سارا کچھ جو ہے نا ابھی سارے مسائل جو وی لاگر روزانہ ہمیں پڑھ کے سنا رہا تھا نا وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سیلی جو ہے اس کا چیک آج مل گیا ہے، بینک میں جمع ہو جائے گا، کل کریڈٹ ہوگا، اور جمعے والے دن 100% جو ہے نا سیری سب لوگوں کو مل جائے گی، سب کو بتا دیں۔ یہ آڈیو میسیج آپ نے ملاحظہ کیا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میٹرو کی مینجمنٹ مان رہی ہے اس بات کو کہ وقاص عزیز نامی ولاگر یا صحافی جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا ولاگر بھاشن سنا رہا ہوتا ہے، بھاشن نہیں میں سنا رہا میری جان۔ آپ نے اس بات کو مان لیا کہ میں نے جن نقائص کی جانب نشاندہی کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے۔ آپ ملازمین کا حق مارتے ہیں، آپ ناجائز ان کے پیسے چھٹی کے نام پہ، ایبسینٹی کے نام پہ کاٹتے ہیں، آپ ان کی تنخواہوں سے ناجائز پیسے کاٹتے ہیں۔ آپ میرے پاس یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، آپ نے 20 سے 25 لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تازہ ترین، اور آپ ان کو عید سے پہلے فارغ کرنے والے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کہا جی کہ یہ شخص پیسے لے کر جو ہے وہ ویلاگ کرتا ہے۔ یقین کیجئے میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، میرے پاس آپ کا وہ پروف آیا تھا۔ میں صرف ان غریب، یہ جو مسکین اور اللہ کی مخلوق آپ کے پاس کام کر رہی ہے، ان کا رزق لگا ہوا ہے، اور آپ اس کے اوپر فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی ہوئی ہے ایک، اور آپ کی فرعونیت جو ہے وہ اس وقت پورے عروج پر ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں منہ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے یہ جو بھی ہیں نا ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب، ریٹائرڈ میجر صاحب، ان کے دل سے خوف خدا خالی ہو چکا ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بھی بچے ہیں اور آگے ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، اولاد ہوگی، اور آپ کسی کا ایک آنا کھاتے ہیں نا تو وہ نکل آتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں بددعائیں دلوا رہے ہیں آپ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو؟ بریگیڈیئر صاحب، میجر صاحب، کیوں آپ بددعائیں لے رہے ہیں لوگوں کی، غریب ملازمین کی؟ آپ نے یہ کون سا یہ طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے؟ اس پہ ذرا بتائیں نا مجھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کانٹریکٹ مل گیا ہے؟ میں اگر یہاں پہ بتاؤں آپ کو کیسے کانٹریکٹ ملا ہے، پھر بتاؤں میں کیسے ملا ہے، بتاؤں میں کس طرح ملا ہے، کون کون سے لوگ انوالو ہوئے ہیں، اور میرے ان ولاگس کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کیا ادھر بیٹھ کے، یہ شیئر کروں میں یہاں پہ؟ پھر آپ کے پاس رہا سا کچھ نہیں بچنا۔ یہ کانٹریکٹ جو آپ کو ایوارڈ ہوا ہے نا، یہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک حوالے سے خوشی بنتی ہے کہ ان لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے آپ کے پاس۔ آپ انہیں سیلری اس لیے نہیں دے رہے تھے، رمضان کا بھی آپ نے حیا نہیں کیا، آپ نے رمضان کی بھی شرم نہیں کی، آپ نے روزے کی بھی حیا نہیں کی، بنتے آپ مسلمان ہیں۔ آپ انہیں اس لیے نہیں دے رہے تھے سیلری، جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ کانٹریکٹ ہمیں نہ ملا، جو ڈاؤٹس کریٹ ہوئے تھے بیچ میں، چونکہ آپ ایک تیز آدمی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سی رگ کو کہاں سے پکڑنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کانٹریکٹ کینسل ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے میری کردار کشی کی، لوگوں کو آپ نے کہا، ان ملازمین کو آپ نے یہ کہا کہ اس کی بات پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے لیتا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے حق کے لیے بول نہ سکیں۔ آج اس آڈیو میسیج نے، اس بات نے واضح کر دیا ہے کہ میں درست تھا۔ اب یہ سیکیورٹی 2000 کے میٹرو کے ملازمین کا فرض بنتا ہے، ان کے سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، میں کتنے پیسے لیتا ہوں، میں کتنا کرپٹ ہوں، اور آپ کتنے نیک نام ہیں، کتنے حاجی ہیں، یہ انہیں پتہ چل چکا ہے۔ دوستو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سب لوگ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے کماتے ہیں، یہ آپ کا حق کھا رہے ہیں۔ آگے پتہ نہیں کتنی سیلری طے ہوئی ہے، میں اس پہ بھی نہیں جاتا، اور آپ کو کیا مل رہا ہے، اور وہ بھی کٹ کٹا کے۔ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کا گریبان پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مزدور کا خون پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا جو محنتانہ ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ ادا کی جائے۔ تو اپنی محنت اگر آپ خود نہیں لیں گے، آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ خود نہیں لیں گے، تو پھر کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔ میری وہ معزز خواتین جن کی ایبسنٹ بھی ہوتی ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو کرنے کی کوشش کی ہے اس ایک ہفتے میں، ان سے گزارش ہے
کہ میرے گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، میرے دل میں حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، میں ان چالوں میں نہیں آنے والا، لہٰذا یہ مفت کا سرخی پاؤڈر لگانا اور خرچہ کرنا بند کر دیں، اس سے کسی غریب کو افطاری کروا دیں۔ بہرحال میں پھر بھی پازیٹیو آدمی ہوں، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اللہ کی مخلوق کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ پہ چیک سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، چاہے اس کو کراس چیک کروائیں، چاہے آپ اس کو جیسے مرضی ویریفائی کروائیں۔ آپ کے تمام معاملات جو میں نے ڈسکس کیے تھے وہ ان ریٹن میں بھی 2-3 اتھارٹیز کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو پراپر چیک کیا جائے گا، ویریفائی کیا جائے گا، اور میں بھی ہر 10 سے 15 دن کے بعد اپنا پراپر ولاگ، کالم اور ویب سائٹ میری چونکہ شروع ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ چند دنوں میں، تو اس پہ آپ کی خبر بھی پوسٹ کروں گا۔ آپ اچھا کام کریں گے، آپ لوگوں کا حق دیں گے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، بلکہ پوری صحافتی برادری اپریشیٹ کرے گی۔ لیکن اگر آپ ان کا حق ماریں گے تو اب یہ بھی واضح ہو چکا ہے ان ملازمین پہ بھی کہ آپ غلط ہیں کہ یہ غلط ہے، انہوں نے اپنے حق کی جنگ خود لڑنی ہے۔ ان کی سیلریز میں جو پلس لگنا تھا، انکریمنٹ لگنا تھا، جو وعدے آپ نے کیے تھے، وہ اگر آپ وفا کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، ورنہ اگر آپ نعوذ باللہ کسی اللہ کو نہیں مانتے تو پھر پاکستان کے آئین اور قانون کی عدالتیں اور سب چیزیں کھلی ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ عدالتوں سے کیا ہوتا ہے، وہ اور لوگ ہوں گے، یہاں اور ہے، یہاں فقیر آدمی ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، مجھے میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔